اچھا جی، آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہمارا اسٹارٹ اپ ہے کورس کے حوالے سے۔ کورس کا نام آپ سب کو پتہ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور لوکل ای کامرس ہمارا کورس ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر نا آج پریکٹیکلی کلاس سے پہلے کچھ رولز اینڈ کچھ ریگولیشنز ہیں، وہ میں آپ سب کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جن اسٹوڈنٹس نے ڈیمو کلاس لے لی ہے ان کو تو کلیئر ہو چکا ہوگا، اور اب سے ہم نے نا پریکٹیکلی سٹارٹ کرنا تھا۔ اب پریکٹیکلی سٹارٹ سے پہلے تو عام طور پہ پچھلے سیشنز میں یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن اب یہ چیزیں نا میں نے اس میں انکلوڈ کر دی ہیں۔ جیسے جیسے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں اور فیس بک کی ریکوائرمنٹس بڑھتی جا رہی ہیں، میں کافی چیزیں اس میں انکلوڈ کرتا جا رہا ہوں۔ اس کورس کے اندر نا آپ یہ ذہن بنا لیں اور یہ ذہن بنا کر بیٹھیں کہ جسٹ فیس بک ایڈز میں اس میں نہیں کروا رہا۔ کورس اسی چیز کا ہے ہمارا، فیس بک ایڈز، انسٹاگرام ایڈز کا، لیکن میں کچھ ایکسٹرا آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اندر وہ کچھ سیکھ لیں کہ جس کے بعد آپ اپنے پاؤں پہ خود سے کھڑے ہو جائیں، آپ کو کسی کے آسرے کی سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کو؟ اس کے اندر فیس بک ایڈز کا کورس تھا۔ دیکھو، جب میں نے سٹارٹ اپ میں لانچ کیا تھا اور خود لرننگ کی تھی نا، تو جسٹ فیس بک ایڈ سیکھی تھی۔ اس کے بعد میرا اتنا ایکسپیرینس ہوا، اتنا میں نے کام کیا، اور الحمدللہ میں نے مارکیٹنگ ایجنسی بنائی، یو کے میں اس کو خود سے رجسٹرڈ کیا، ای کامرس کا سٹور بلڈ کیا، ای کامرس میں ملینز میں سیلز لے کر آیا، لوکل سیلز لے کر آیا، اور ایک بہت اچھا سیٹ اپ میں نے لانچ کیا اپنا خود سے۔ آپ کو وہ فائدہ انشاءاللہ ملنے والا ہے کہ آپ اس ٹرینر سے ٹریننگ لے رہے ہیں جس کا اپنا سیٹ اپ چل رہا ہے، اور ہینڈز آن پریکٹس آپ کو ہوگی، اور جو ہمارا ویڈیو کورس کریں گے ان کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو خاص طور پہ فزیکل آئے ہیں، ہر طرح کا اسٹوڈنٹ میرے پاس جہاں آتا ہے، اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن رونے والی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم رول گئے، ختم ہو گئے، ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے، کچھ نہ کچھ چاہیے کے لیے وہ بیچارے کہاں نہیں مارے پھرتے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو دا لگائے بیٹھے ہیں اور ان کو اسکیم کر رہے ہیں، اور انسٹیٹیوٹس میں بس پیسے اور فیس لے لی، لیکن جو سکھانے کا حق ہے وہ ان کو نہیں سکھایا۔ یہاں پہ ہر چیز آپ کو پریکٹیکلی کروائی جا رہی ہے، اور A to Z کروائی جا رہی ہے، اور کورس کے دوران آپ کورس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سب سے نا ایک کوشچن بھی کرنے والا ہوں، آپ سب سے، آپ میں سے کس کا یہ پلان ہے کہ میں کورس کے بعد اپنا سیٹ اپ لانچ کر دوں گا؟ ہاں جی، آپ کا نہیں ہے کورس کے بعد اپنا سیٹ اپ لانچ کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ، دوسرا ای کامرس، لوکل ای کامرس۔ یہ دو کام کر سکتے ہو اکٹھے یا ایک کر کے، سٹارٹ اپ ایک سے لینا، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ سب نے مجھے کہا جی میں نے کورس کے بعد اپنا کام لانچ کرنا ہے، نہیں کرنا، ذہن سے نکال دو۔ آپ کیوں نہیں کرنا؟ اللہ کے بندو، کورس کے دوران کرنا ہے آپ نے، کورس کے بعد نہیں کرنا آپ نے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے یہ نکالو کہ کورس کے بعد میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، کورس کے بعد نہیں کرنا۔ اپنے ساتھ ابھی عہد کرو اور وعدہ کرو کہ میں نے کورس کے دوران کرنا ہے۔ وعدہ کرو اپنے ساتھ کہ میں کورس کے دوران، او اللہ کے بندو اتنی دور سے آ رہے ہو آپ، تو ماشاءاللہ چنگا بھلا سفر کر کے آئے ہیں، دور سے آ رہے ہیں، فیس بھر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، اپنے ساتھ وعدہ بھی کرو۔ وعدہ وہ کرو کہ جس کو پورا کرنا ہے، ورنہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنے ساتھ آج کے دن بیٹھ کے وعدہ کرو کہ میں نے کورس کے دوران اپنا کام سیٹ اپ لانچ کرنا ہے، کورس کے بعد نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں رات گئی تو بات گئی، یہ کام نہ کرو یار، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے 100 اسٹوڈنٹس مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو کچھ کر کے دکھاتا ہے، جس میں کچھ کرنے کی ہمت، جوش، جذبہ اور جنون ہوتا ہے نا، صرف وہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ نہیں کریں گے، کورس ختم ہو گیا، یہ انوائرمنٹ بھی ختم ہو جائے گا، آپ سب اپنے اپنے گھر کے ہو جاؤ گے۔ اب سوچ رہے ہو کہ کیا کروں، میں نے کیا کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے؟ او بھائی، یہاں پہ ایک چیز کروائیے، کل وہ چیز کر کے آؤ، یہ وعدہ مجھے آپ سے چاہیے۔ اس اگلی چیز کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ کی انشاءاللہ ارننگ بھی سٹارٹ ہوگی، لیکن یہ وعدہ کرو وعلیکم السلام کہ آپ کو جو چیز کروا رہا ہوں اگلے دن کر کے آنی ہے آپ نے۔ ایک یہ چیز، دوسری یہ چیز کہ اس کورس میں
मोटिवेशन आपको बहुत होगी। आप तो सुनते रहते होंगे यार मोटिवेशन क्या, मोटिवेशन क्या, मोटिवेशन। देखो ये वो मुफ्त वाली मोटिवेशन नहीं है कि जो आपने यूट्यूब पे वीडियो देख ली और आप मोटिवेट हो गए। ये वो मोटिवेशन है जो आपके कोर्स से रेलिवेंट है, जो आपके अंदर की विल पावर को जो मरी हुई है उसको जगा देगी। और ये कुछ मैं थोड़े सख्त अल्फाज करूंगा, कुछ ऐसी कि जो मैं आपकी गैरत जगाऊंगा। नहीं करते ना, नहीं जागते। अभी वो एक स्टूडेंट बैठे हैं, वो एज भी माशाल्लाह 50 साल 45 साल एज है, कहते हैं तला भाई आप अच्छा काम करते हो, ये जो गैरत जगाते हो ना ये अच्छा करते हैं। यार नहीं जगाएंगे ना तो सो जाओ। मेरी एक बात का मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें, आप लोगों से जो मैंने लेना था वो मैंने ले लिया। आप आए, आपने एडमिशन करवाया, मुझे फीस दे दी, मेरा क्या गया, मेरा क्या गया। मैंने आपको पहले बताया मेरा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, ई कॉमर्स का अलग चल रहा है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का अलग चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अलग है, मेरा रेंटल इनकम वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है, वो एक अलग सिस्टम है मेरा। इसके साथ साथ 2-3 और भी मेरे काम हैं। मैं तो आईटी शौक और जुनून से बैठा हूँ और मुझे मज़ा आता है करने में, करवाने में, पढ़ाने में, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे ज़ात पे तो कुछ नहीं जाएगा अगर आप नहीं करेंगे। लेकिन एक दुख होता है कि यार ये बंदा किस हालत में मेरे पास आया था, रोने रो रहा था मेरे पास, और आज ये काम करने को तैयार ही कोई नहीं। ऐसे मैं देख चुका हूँ ना भाई, तला भाई सर ये वो, हम मर गए, हम रुल गए, मैं यतीम हूँ, मैं फलां हूँ, मुझे आप इस काबिल कर दें। ओ भाई इस काबिल कर दिया, कश्ती तो खुद चलाओ ना, कश्ती बना के दे दी, तैयार कर दी, अब चलानी ही नहीं, फिर मैं क्या करूँगा, मुझे बताएं। मोटिवेशन और एक एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, गैरत जगाऊंगा, काम करना आपने। काम नहीं करेंगे ना फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप थोड़ा ना सेंटर में आ जाए, सामने आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंशाल्लाह हम स्टार्टअप जो लेंगे, देखो हमारा स्टार्टअप है फेसबुक से, हमने स्टार्टअप लेना है फेसबुक से, और फेसबुक ही हमें उस जगह पे लेकर जाएगा जिस जगह हम जाना चाहते हैं। आप सबको पता है जॉब्स के और कारोबार के क्या हालात हैं। अभी 4-5 लाख रुपए किसी के पास हो ना, उसको सूझ में नहीं आएगा कि मैंने काम कौन सा करना है। और मुझे ना तरस आ रहा होता है कुछ लोगों के कारोबार करने पे, किसी ने रेडी लगा ली, किसी ने ठिया लगा लिया, किसी ने परचून की दुकान लगा ली, किसी ने फूड स्टॉल लगा लिया, किसी ने क्या, और वो जीरो पे जीरो बैठे। देखो मेरा एक माइंड सेट है, देखो जब आप कोई काम कर रहे हो ना, आप इस नीयत से, इस सोच से करो कि ये मेरा काम कल जाके आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ाना है। फिर आप बॉस बन के बैठे होगे, आपके नीचे बंदे काम कर रहे होंगे। कई लोगों की मिसालें आप लोगों के सामने हैं, आपके इलाकों में शॉप्स, कारोबार और कोई सेटअप लॉन्च हुए हों और वो एक लेवल तक गए होंगे। और कई लोग आपके सामने होंगे जिस ठिये से जिंदगी की शुरुआत की थी, वो फौत हो गया, उसका बेटा, उसका पोता है, उसी ठिये पे बैठा है, उसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ब्रांच नहीं बन सकी। कि क्या फायदा सारी जिंदगी इतनी मेहनत करने का, हैंड टू माउथ ही रहोगे ना फिर आप। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपके खर्चे हैं 50,000 तो 1 लाख कमाना है, 1 लाख खर्चे हैं तो 2 लाख कमाना है, 2 है तो 4 कमाओ, 20 की जरूरत है तो आपने 40 कमाना है, 20 नहीं कमाना। ये क्या बड़ी बात हुई 20 कमा लिया। अभी जरूरत तो आपको है, चलो तो दाल रोटी कुछ ना कुछ बने, लेकिन उससे ज्यादा कमाना है, ये नियत करो अपने साथ, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको पहुंचाऊंगा। हम स्टार्टअप करेंगे फेसबुक से, और फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, आपको डेमो सेशन में सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। ये इंशाल्लाह इसमें स्टार्टअप लिया जाएगा। उसके बाद हमने इंशाल्लाह ताला इसके अंदर करना है लोकल ई कॉमर्स। अब मुझे आप में से बताएं कि कौन कौन लोकल ई कॉमर्स करना चाहता है। अभी तो आप जो नए हैं उनको तो नहीं पता होगा, प्रोडक्ट सेल करनी होती है। लोकल ई कॉमर्स किसने करना है? नहीं, जिसने वाकई करना है, कुछ बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, सही तरह हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ सर्विसेज देनी है, मोटा मोटा काम करेंगे, सर्विस देंगे, मार्केटिंग की सर्विस दी, 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार लिया और एक साइड पे काम, ये सर्विस, ये भी अच्छा काम है। अच्छा, ई कॉमर्स, अब आप कुछ फीमेल्स हैं, ई कॉमर्स से मुराद ये नहीं है कि यार आपने ई कॉमर्स स्टार्ट किया तो आपको मार्केटों के धक्के खाने पड़ेंगे, आपको पार्सल डिलीवर करने जाना पड़ेगा, आपको बड़ा स्टॉक लेने के लिए बाज़ारों में घूमना पड़ेगा। भाई ये सारा कुछ ऑनलाइन है, आपके घर से पार्सल ले जाएंगे, डिलीवर भी खुद करेंगे, पेमेंट भी आपके अकाउंट में खुद डालेंगे। अगर कोई रिटर्न आ जाता है तो वो भी आपके पास आ जाएगा। अगर कोई चीज़ डैमेज होती है, लॉस होता है, उसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। यानी, और आपने अगर स्टॉक को सोर्स करना है, मंगवाना है, तो वो कहाँ से मंगवाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे वो सामान भी आपके पास आ जाएगा।
मार्केटों के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये फायदा होता है किसी मेंटोरशिप के अंदर रहते हुए काम करने का। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब दूसरी एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, एजेंसी क्रिएट करेंगे। एजेंसी किस तरह क्रिएट की जा सकती है? देखो, एजेंसी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ना कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, एक बड़े सेटअप की ज़रूरत हो। हमारी तो एजेंसी भी ऑनलाइन है। क्या है भाई? हमारी एजेंसी ऑनलाइन है। हमें तो उस तरह के सेटअप की ज़रूरत ही नहीं है जो लोगों को फिजिकल। अब मैंने इंस्टीट्यूट बनाया, फिजिकल के लिए कितने लवाजमात है यार, लाखों रुपए का फर्नीचर है, सेटअप है, लाइटिंग है, बिल्डिंग है, रेंट है, और उसका एडवांस है। ऑनलाइन में जो इंस्टीट्यूट लॉन्च कर चुका हूँ उसमें मेरा क्या खर्चा हुआ? 1 रुपये का भी नहीं है। मेरे यूडमी पे ऑनलाइन जर्मनी से, यूके से, यूए से और इंडिया से और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसमें मेरा क्या खर्चा है? कुछ भी खर्चा नहीं है उसमें मेरा। तो ऑनलाइन में इस तरह नहीं। हाँ, कुछ एक लेवल तक खर्चा होता है, वो एड्स का खर्चा लगा लो और ब्रांडिंग का खर्चा, वो एक लिमिटेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने ही इतना एक सेटअप में वो खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हम एक होता है आपका सेटअप लॉन्च होना, आपका काम चल पड़ना, वो तो चल पड़ेगा इंशाल्लाह। एक होता है इसको एज ए ब्रांड बनाना और एक एजेंसी बनाना। अगर आपकी सोच ये है ना, तब आप इंशाल्लाह ज़्यादा तरक्की करोगे। एक ब्रांड बनाओ और एक एजेंसी बनाओ। उसका भी हम कुछ रूल्स और कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। मैं आपको हर चीज़ को क्लियर करके बताने लगा हूँ। अब जो जो रजिस्टर्ड नहीं लाए वो ज़रा परेशान होंगे, लेकिन अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या आप लोगों को मैं दे दूंगा। ये भी इसलिए कि आप के लिए कर रहा था। और कल से नेक्स्ट क्लास से आप सब लोग अपने एक पेन और एक रजिस्टर आप लेकर आएंगे। आज का चैप्टर हमारा ना कुछ प्रैक्टिकल था, जो हमने बेसिक से स्टार्ट करना था फेसबुक अकाउंट क्रिएशन से, लेकिन अभी शायद इस लेक्चर में वो इंक्लूड ना करें, या अगली वीडियो तो उसमें है ही है अगले चैप्टर में। तो कुछ रूल्स के ऊपर बात कर ली जाए कि हमें परेशानियां क्या आएंगी और हमें सेटअप को लॉन्च करने में कुछ रुकावटें हैं तो उसको दूर कैसे करेंगे, और हमारी ज़रूरियात क्या हैं और हमने स्टेप कैसे उठाने। देखें जी, सबसे पहले आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था, ये कोर्स वो करेगा कि जिसको कम से कम बेसिक कंप्यूटर आता है, गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, ईमेल अकाउंट, कॉपी पेस्ट करना थोड़ा बहुत ये आता है वो कर लेगा। और जो बिल्कुल कोरा है वो नहीं करेगा, माजरत के साथ। वो जिसने फीस दे भी दी हो तो वो वापस लेके जा सकता है। जो कोरा बंदा है वो नहीं कर सकता। हाँ, कोरा बंदा भी वो कर सकता है जिसके अंदर ना एक पैशन होता है, फायर ऑन बैली, आपके पेट में एक आग हो, यार मैं तो कर लूँगा, ये क्या सीखना कोई मुश्किल बात है? आपको मोबाइल किसी ने सिखाया था तो कंप्यूटर भी इसी तरह सीख लोगे, कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं कंप्यूटर चलाना। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत है वो है फेसबुक का अकाउंट, जो हमने अकाउंट क्रिएशन करनी है। अच्छा, ये लेक्चर के अंदर भी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली जब करेंगे तो, लेकिन अब मैं आपको कुछ इस तरह बताने चाह रहा हूँ। ये जो अकाउंट है ना, जो हमने अकाउंट बनाना है, इस अकाउंट को बनाने के लिए ना आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स और रूल की ज़रूरत पड़ेगी। आप में से आईडी कार्ड किस किस का बना हुआ है? सबका बना हुआ है? आपका भी बना हुआ है? अच्छा जी, आईडी कार्ड। अच्छा, कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, उनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। फेसबुक अकाउंट का ताल्लुक ना आईडी कार्ड से नहीं है। कभी मांगा उसने आईडी कार्ड आपसे? हैं? कभी नहीं मांगा। चाहे 10 अकाउंट बनाओ, आईडी कार्ड नहीं मांगेगा आपसे। लेकिन हमें ना आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, हमें आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी पहले से फेसबुक की एक आईडी है और उसको आप चलाना चाहें, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं, सर उसको चलाना या नहीं बनाएं? देखो, अब हम ना एक इंडिविजुअल वर्क नहीं कर रहे। अब आपने ना अभी से अपने माइंड में बना लो। अब वैसे इंडिविजुअल, वैसे तो किसी को कहते हो जी आई एम डिजिटल मार्केटर, आई एम मार्केटर। आप अब ये छोड़ दो। अब आपको जी मैं ख़त्म कर दो। वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हु विल प्रमोट बिजनेस, any kind of business like online and physical, and if anyone want to promote his business then contact us at this number fla fla। आप अपने आप को एजेंसी शुमार करो। आप ये जब कहोगे ना मैं ये करता हूँ या मुझे ये आता है या मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर लेवल आपका वही रहेगा।
वैसे बताने की जरूरत पड़ती है कि मैं ये हूँ, लेकिन कई जगह तो आपको वही की बात करनी पड़ेगी, मैं नहीं, हम हैं, हम मार्केटिंग एजेंसी हैं, हमारा सेटअप है, हम सर्विसेज देते हैं, ये सारा कुछ। अब आप कह तो लोगे, अब आप सोचोगे यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एजेंसी में तो 10 बंदे होने चाहिए, सेटअप होना चाहिए, डिज़ाइनर होना चाहिए, एडिटर होना चाहिए, डेवलपर होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं है। ये मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, बगैर पैसों के, 1 रुपया लगाए बगैर मैं आपको ये सब कुछ करवा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। एक चीज़ अपने साथ नोट करते रहना, जो चीज़ ना समझ आए नोट करो, मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर लेना। अच्छा जी, स्टार्टअप हम करेंगे आईडी से। आईडी कौन सी? फेसबुक की आईडी है, लेकिन उसके लिए हमें CNIC की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, फेसबुक पे हमने स्टार्टअप में काम करना ना, छोटा मोटा या चंद हज़ारों का या चंद लाखों का, हम बगैर अपनी आईडी के काम स्टार्ट कर सकते हैं। फेसबुक दिन ब दिन ना अपग्रेड होता जा रहा है और इसकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही हैं। उसकी रीजंस थी स्कैम्स, हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भी करते हैं फ्रॉड। फ्रॉड क्या करते हैं कि 10-10 आईडीज़ बना ली, 20-20 आईडीज़ बना दी। सनाउल्लाह ने आईडी बना ली सना के नाम से, सना ने आईडी बना ली सनाउल्लाह के नाम से, आयशा ने बना ली खालिद के नाम से, खालिद ने बना ली फातिमा के नाम से। अब फेक आईडीज़ वाला सिस्टम कितना चल रहा है हमारे पास, तो फेसबुक भी तंग आया पड़ा कि यार ये क्या फेक आईडी, उसकी डिटेल टारगेटिंग में इशू पड़ता है यार। अब मैंने टारगेट किया फीमेल्स को, और ये हजरत बैठे हैं 10 फीमेल्स की आईडी बना के, और उसने तो ऐड इनको जाके दिखा देनी है कि भाई ये क्या चक्कर है। तो फेसबुक कहता है ना अभी ना हो, बंदा भी एक थे आईडी भी एक। मैं आपको सही सीरियस बात कर रहा हूँ, अभी भी आईडी 2-4-6 बना सकते हो आप, लेकिन ऐसा ऐसा रगड़े पे आओगे। जैसे अमेजोन है, एक ही अकाउंट एक बंदे के नाम से एक ही चलेगा, ठीक है ना, तो वो इस तरह रिस्ट्रिक्शन को ला रहे हैं। अच्छा, इसकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ने में ना एक हमारा फायदा भी है। देखो, जो छोटे मोटे मार्केटर थे, जिसने ऑनलाइन कोर्स किया था या हल्का फुल्का किसी को कुछ आता था ना, उन बेचारों की ना छुट्टी हो गई, उनके अकाउंट्स बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को वो आगे नहीं लेके चल सके। हम ये सब कुछ कर लेंगे, हमारे अकाउंट ब्लॉक होते हैं, ऐड ब्लॉक होती हैं, कोई मसले आते हैं, हम उसको खुद ही रिजॉल्व करवा लेंगे, हमारे कोर्स का हिस्सा है। और हम थोड़ा सा हार्डवर्क एडवांस लेवल पे कर लेंगे। तो जो आपके कंपेटिटर जिन्होंने बनना था या छोटे मोटे हैं, वो तो निकल गए, ठीक है। हम रूल्स को फॉलो करेंगे, हम क्या करेंगे, हम रूल्स को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह उनसे आगे निकलेंगे। अपने ज़हन में बना लो कि फेसबुक के अगेंस्ट नहीं चलना, फेसबुक के रूल्स के अगेंस्ट नहीं चलना, वरना आपकी छुट्टी है, ठीक है। अच्छा, हमने काम स्टार्ट किया फेसबुक की आईडी क्रिएट करने से। आईडी क्रिएट करने से नोट डाउन करो कि सबसे पहले आपके पास जो आपका आईडी कार्ड है, आपके पास जो CNIC आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, कुछ भी है, जो नाम आपका आपके कार्ड के ऊपर है, उस नाम से आपने अपनी फेसबुक की आईडी बनानी है। जो नाम आपका आईडी कार्ड के ऊपर है, सेम नेम से आपने अपनी फेसबुक की आईडी बनानी है। अब मेरा नाम है मोहम्मद तलहा आईडी कार्ड पे, लेकिन मेरी आईडी बनी हुई है राना तलहा के नाम से। अब बताओ, मैं तो आपका टीचर भी हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं जी आपने तो सेम नाम से बनानी है और मेरी नहीं है। इसकी कोई रीज़न, कोई जवाब दे सकता है इसका? बताओ, जल्दी बताएं। डिस्प्ले नाम और पीछे बैक। नहीं 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 नहीं, अब ये कहानी फेसबुक ने ख़त्म कर दी ना। देखो, वो मेरी कंडीशंस कुछ और हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो कुछ और है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि जो सर ने किया हम भी उसी तरह करें और वो आगे जाएं। तो 2-3 रीज़न है, कोर्स के एंड तक आपको पता चल जाएगी कि किस रीज़न की बिना पे मैंने अपनी आईडी का नाम मोहम्मद तलहा से हटा के राना तलहा रखा हो, वो रीज़न आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैंने भी आपको बताया जो नाम आपका आईडी कार्ड पे, सेम नाम से आपने फेसबुक की आईडी बनानी है, क्लियर है। अच्छा, किसी की आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, वो क्या करेगा? उस आईडी का नाम चेंज भी कर सकता है जो आईडी कार्ड के मुताबिक है, या एक और आईडी बना ले जो कि आईडी कार्ड के नाम के मुताबिक हो, क्लियर है। अच्छा, ना सिर्फ आपका नेम, आप स्पेलिंग के भी खास तौर पे ख्याल रखिएगा, आजकल आईडी कार्ड इंग्लिश वाले आ रहे हैं, ठीक है। ना सिर्फ नेम बल्कि डेट, मंथ, ईयर, मीन्स के डेट ऑफ बर्थ,
آپ کی آئی ڈی کارڈ والی ہونی چاہیے فیس بک پہ، آپ کی ڈیٹ آف برتھ آئی ڈی کارڈ والی ہی ہونی چاہیے فیس بک پہ، کیونکہ یہ چیز تو وہ مانگتا ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، جینڈر کیا ہے، پتہ چلے ادھر آپ میل ہیں تو ادھر جینڈر میں فیمیل لکھ دیا ہو، فیمیل ہے تو میل. یہ غلطیاں کر جاتے ہیں کافی اسٹوڈنٹ، تو یہ حرکت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اتنا ایک سٹیپ کلیئر ہو گیا، بالکل کلیئر ہے نا. اچھا، دوسری ایک میری ریکمنڈیشن ہے، کیونکہ اب آپ انڈیویجول ورک نہیں کر رہے، آپ کو نا اکاؤنٹس چاہیے، زیادہ اکاؤنٹس زیادہ چاہیے. کون سے؟ فیس بک کے اکاؤنٹ. اچھا، جب میں یوز کروں نا آئی ڈی، اکاؤنٹ یا پروفائل، تو مطلب ایک ہی لینا. فیس بک کی آئی ڈی جب کہہ دیتے ہیں یا اکاؤنٹ کہتے ہیں یا پروفائل کہتے ہیں، تو اس کا مطلب سمجھو ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. ہمیں نا زیادہ سارے چاہیے، لیکن فیس بک اب اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ زیادہ سارے اکاؤنٹس بنائیں. فیس بک الاؤ نہیں کرتا. بن جاتے ہیں، ابھی بھی بن رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی کے نہیں بنیں گے. وہ بنا رہا ہوگا جی، آپ نے 2 بنا لی ہوں گے، اس کے 2 بھی نہیں بن رہے ہوں گے، یا اس نے بنایا وہ بلاک کر دے گا، یا آپ کی اصل بلاک کر دے گا، یا آپ کی اب آپ کہہ رہے ہیں نمبر الگ الگ دے. دیکھو، اب آپ نے نام بنایا محمد عارف کے نام سے، ٹھیک ہے، محمد عارف کے نام سے آپ نے آئی ڈی بنائی، ڈیٹ آف برتھ بھی دے دی، منتھ بھی دے دیا، ایئر بھی دے دیا، اور سب کچھ دے دیا. تو اس کے بعد فون نمبر بھی دے دیا، لوکیشن بھی دے دی، سٹی بھی دے دی، ہر چیز مینشن کر دی. 2 دن بعد 4 دن بعد آپ کو شوق چڑھتا ہے میں ایک اور آئی ڈی بنا لوں. اب جب سیم ڈیٹا ڈالو گے، کیا فیس بک پاگل ہے؟ اس کو نہیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے، اس کو پتا چلے گا کہ یار یہ ایک ہی بندہ ایک ہی ڈیٹیل دے رہا ہے، ایک ہی آئی پی بھی تو ٹریس ہوتی ہے، اس کے بعد ہماری آئی پی جا رہی ہے، وہ نہیں بنانے دے گا. پہلے تو بھائی 20 50 آئی ڈیز بنتی تھی، 100 آئی ڈیز بناتے تھے، 1000 بناتے تھے. ہاں ہاں، وعلیکم السلام. ویریفیکیشن بھی مانگتا ہے، چیزیں کرتا ہے، تو بڑی ریسٹرکشن اور معاملات تو بڑے ٹف قسم کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، کلاس کے ٹائم نا 5:30 کر دی ہے، منڈے سے سب کو پتا چل جائے کلاس کا ٹائم 5:30 ہے. کلیئر ہے؟ اچھا، اب یہ چیزیں ہیں ہماری ویریفیکیشن کے اوپر. آگے آ جاؤ یار، پنکھے کے نیچے آ جاؤ، سینٹر میں آ جاؤ. اچھا، اب وہ ویریفیکیشن بھی مانگ رہا ہے. اب اس کے حل ہیں ہمارے پاس، 2-3 حل ہیں. اس کے 2-3 حل ہیں ہمارے پاس. نمبر 1، سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہیں گے سر ہمارا تو آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، اب ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے وہ اسٹوڈنٹ جو کہیں گے سر ہمارا تو آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا، وہ کیا کریں گے؟ کیا ان کی فیس بک کی آئی ڈی نہیں بنے گی؟ آئی ڈی تو بن جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس 2-3 حل ہیں. جگاڑ بھی چلانے ہیں، پھر پاکستانی ہم نے جگاڑ چلانے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ریکمنڈیشن سن لیں آپ. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو 2 3 4 5 فیس بک کی جتنی آئی ڈیز ہونا کم ہے آپ کے لیے، زیادہ بنانی ہے، لیکن فیک بھی نہیں بنانی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ فیک بھی نہ ہو اور زیادہ آئی ڈیز بھی بن جائیں. کوئی آتا ہے ذہن میں؟ نہیں، آئی ڈی زیادہ بنانی ہے، 4-5 بنانی ہے. وہ آئی ڈی کارڈ ہمارے مطلب پرسنل وہ لوگ. دیکھو میں آپ کو بتا، دیکھو اب اس کا نا طریقہ سن لو. آپ کے گھر میں جو میریڈ ہیں وہ تو اپنی وائف کے نام سے ایک آئی ڈی بنا لیں گے، سمجھ آ گئی؟ کسی کا بچہ 18 سال سے اوپر ہے تو اس کے نام سے بھی بنا لے گا، کوئی اپنی سسٹر کے نام سے بنا لے گا، کوئی اپنی مدر یا فادر کے نام سے بنا لے گا، کوئی اپنے بھائی کے نام سے بنا لے گا. دیکھو کیوں بنا لیں گے؟ یہ ان لوگوں کے نام سے آئی ڈیز بنانی ہے جن کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں. ابھی میں اس کنڈیشن پہ چل رہا ہوں جس کے پاس آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں. پھر اس سٹیپ پہ آؤں گا جس کے آئی ڈی کارڈ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. مطلب کوئی افغانستان سے اٹھ کے آیا ہو اور فلاں، تو وہ کہتا ہے میرا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا دیکھو، آپ اپنے فیملی ممبرس کے نام سے نا آئی ڈیز بناؤ گے. کیا ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ صرف ڈیٹ آف برتھ اور ریئل نیم، وہ آپ نے فیس بک پہ دینا ہے. ڈیٹ آف برتھ اور ریئل نیم یہ آپ نے فیس بک پہ دینا ہے. ایڈریس نہیں چاہیے، ایڈریس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایڈریس کا کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایڈریس بھی چاہیے ہوگا. اب آپ نہیں چاہتے کہ یار میرے گھر والوں کی آئی ڈی بھی شو ہو،
میں نے کب کہا کہ آپ اپنی وائف کی اپنی سسٹر کی آئی ڈی بنا کے اس کی تصویر لگا دیں؟ نہ لگاؤ تصویر. بے تحاشا فاطمہ، عائشہ اور ایمن اور فلانے فلانے نام سے فیمیلز کی آئی ڈیز ہے، فیک بھی ہیں ریئل بھی ہیں. کسی کو کیا پتہ یہ فلانے کی بہن ہے یا بیوی ہے؟ ہم نے کون سی آئیڈینٹیفیکیشن میں وہ کہہ دینا جی شی از مائی وائف اینڈ مائی مدر اینڈ فلاں، تو ہم نے تو بتانا ہی نہیں ہے. اچھا اب ہمیں نا جو آئی ڈیز چاہیے تھی نا، در حقیقت آئی ڈیز نہیں چاہیے ہمیں، اس کا ایک مغز چاہیے، دماغ کہتے ہیں نا گدا چاہیے، وہ چاہیے. وہ ہوتا ہے ایڈ اکاؤنٹ. وہ کہتے ہیں نا وہ کیا لیتے ہوتے ہیں، خوبانی لیتے ہوتے ہیں نا، خوبانی توڑتے ہیں اندر سے بادام نکلتا ہے اور استعمال میں آتا ہے یا ہمیں پھینک دیتے ہیں، کوئی تو استعمال میں لیتے ہیں. تو ہم نے آئی ڈی بنائی، آئی ڈی کے ساتھ ایک ایڈ اکاؤنٹ فری میں مل گیا ہمیں. ابھی تو سب کچھ فری ہے ہمارا. ایک فیس بک کی آئی ڈی بناؤ، اکاؤنٹ بناؤ اور ایڈ اکاؤنٹ فری میں لے لو. ایسا ہی ہے، ایڈ اکاؤنٹ اس کے ساتھ فری میں ہوگا. اچھا اب آپ کے گھر میں 2 3 یا 4 یا 5 جتنی بھی آپ نے آئی ڈیز بنا لی، ان کے ساتھ 4 یا 5 ایڈ اکاؤنٹ آپ کو فری میں مل گئے. اور وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جینون ہوں گے، ریئل ہوں گے، 100% ریئل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز پہ بنے ہوں گے، وہ آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز پہ بنے. اچھا ایک اور سین بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بھائی بہن امی ابو فلانے کے نام سے آئی ڈیز نہ بناؤ، ان کے نام سے جو آئی ڈیز ہیں وہ چلتی رہیں، ان کا ایڈ اکاؤنٹ لے لو، ان کو کوئی محض ہمیں دے دو تھوڑی دیر. مطلب آپ آئی ڈی وہ چلاتے رہیں، وہ جو مرضی کریں آئی ڈی پہ، آپ کا آئی ڈی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آپ نے تو اس کا ایڈ اکاؤنٹ یوز کرنا ہے، آپ نے اس کا ایڈ اکاؤنٹ یوز کرنا ہے. وہ ہوتا ہے نا، وہ بچے کبھی کبھار نا کوئی پاپڑ کوئی چیز لیتے ہیں نا، کوئی اندر سے ٹوائے نکلتا ہے، وہ خاص طور پہ کنو جوائے لیتے ہیں، اس میں سے وہ چیز لینی ہوتی ہے، باقی گئی باڑ میں، وہ پھینک دی. تو آپ نے کیا لینا ہے اصل میں؟ ایڈ اکاؤنٹ لینا ہے. اچھا اس میں بھی تب فائدہ ہوگا جب ان کی اصل نیم اور ڈیٹ آف برتھ سے بنی ہوگی. کلیئر ہے؟ ایڈ اکاؤنٹ ایڈ ہوتا ہے. ہاں یہ الگ چیز ہوتی ہے، یہ تو آپ لوگوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہوگا نا، یہ بیک اینڈ کی چیز ہے. آپ لوگوں نے فرنٹ اینڈ پہ ساری زندگی فیس بک چلائی، ویڈیوز دیکھی، ہزاروں لاکھوں منٹ ضائع کیے، ٹائم ویسٹ کیا، سب کچھ کیا، کبھی 1 روپیہ نہیں کمایا. الحمدللہ میں نے لاکھوں روپیہ فیس بک سے کمایا اور اس کے ایڈز اکاؤنٹ سے کمایا، لاکھوں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں بتاؤں گا اس میں، ٹھیک ہے. اب اگر کسی بھائی بہن کی آئی ڈی پہلے سے ہے اور وہ سیم نام سے ہے تو اس کو یوز کر لو، نہیں ہے تو اس کو آئی ڈی کارڈ کے نیم سے بنا دے یا خود بنا لو. اچھا بالفرض وہ آپ کو دے دیتے ہیں اپنی ہی آئی ڈی، پاسورڈ اور یوزر نیم اور لاگ ان دے دیتے ہیں آپ کو، اور ڈیٹ آف برتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک کر لو، ایڈٹ ہو جاتی ہے. آپ کا نیم ٹھیک نہیں تھا تو نیم ٹھیک کر لو. یہ 2 سٹیپس کلیئر ہو گئے. مارکیٹنگ ایجنسی بنانی ہے، فیس بک آئی ڈی سے ہوگی، اور آئی ڈی کارڈ اوریجنل آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز پہ بنائیں گے ہم. کلیئر ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ بولیں تو صحیح. اتنا سٹیپ کلیئر ہے ہمارا. ڈیٹ آف برتھ صحیح نہیں بھی ہے تب بھی تو کام تو چل جائے گا. نہیں اکاؤنٹ بنا ہوگا، نہیں میں لازمی ہے کہ پہلے ڈیٹ آف برتھ صحیح کریں. میں آپ کو اسی چیز کا جواب دینے لگا ہوں جب اس کو کلوز کرتے ہیں. یہ کوشچن ذہن میں رکھیے گا. دیکھو ڈیٹ آف برتھ کو تو گولی مارو. ابھی آپ کا کوشچن یہ ہے کہ ڈیٹ آف برتھ صحیح نہیں بھی ہے، اکاؤنٹ تو چل جائے گا، اکاؤنٹ بن بھی جائے گا، ایڈ اکاؤنٹ بھی بن جائے گا. تو وہ تو نام بھی صحیح نہ ہو تب بھی چل جائے گا. کسی فیک نام سے بنا دیا آپ نے عمران خان کے نام سے بنا دیا اور چلا رہے، چل تو پھر بھی جائے گا، ایڈ اکاؤنٹ بھی چل جائے گا. لیکن آگے کیا ہونے والا ہے وہ ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اسی سیشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اچھا اب آپ کو 2 3 4 5 اکاؤنٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب ایک یہ سوال بنتا ہے، جب ہمارے پاس اوریجنل آئی ڈی ہے، اوریجنل ڈیٹیل پہ بنا لی ہے، پھر ہم 2 یا 3 یا 4 آئی ڈیز کیوں لیں؟ دیکھو فیس بک کی الگوریدم، فیس بک کی ڈیٹیلز، پالیسیز کبھی بھی کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہیں. آپ کا اکاؤنٹ، وعلیکم السلام، آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی ریزن کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے. آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی ریزن کی وجہ سے، ایڈ اکاؤنٹ کہہ رہا ہوں، بلاک ہو گیا. ادھر آپ کی ایڈ چل رہی ہیں، آپ کی تو چھٹی ہوگی، آپ کو ڈیلی کے 10 20 آرڈرز آ رہے ہیں، یا آپ کے پاس کلائنٹس آ رہے ہیں، یا ڈیٹا جو بھی آ رہا ہے، آپ تو زیرو پہ آ جاؤ گے. تو یہ بیک اپ ہے جو ہمارے پاس ہم نے بیک اپ رکھا ہوا ہے. ایک بند کرے گا نا دوسرے سے چلائیں گے، دوسرا ہوتا ہے تیسرے سے، تیسرا ہوتا ہے چوتھے سے. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ دڑ 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 آپ کے بند ہو رہے ہیں.
تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کیس ہو جاتا ہے. یا پھر آپ کے کچھ کلائنٹس کی ایڈ ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو اس کی پالیسی کا نہیں پتا تھا. اب فیس بک کی ابھی میں نے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیا ہے، نئی پالیسی ڈال دی اس نے، بالکل لیٹسٹ پالیسی ڈال دی کہ اب یہ کام نہیں کرنا، پہلے کر رہے تھے کرتے رہو، اب یہ کام نہیں کرنا. کلائنٹ کی ایڈ چلا دی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ چلا ایڈ اکاؤنٹ بلاک ہو گیا آپ کا. کبھی ایڈ بلاک ہوتی، کبھی ایڈ اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایکسٹرا آئی ڈیز ہوں جو ہم کبھی، اب میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، اس نے مجھے 50,000 دیا یا 30,000 دیا. اب میں نے اس کی ایڈ چلائی ہی تو کسی اور ریزن سے میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا. ایک تو میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا، اس کی پھر ایک لمبی کیس اسٹڈی ہم نے کیسے ریکور کیا نہیں کیا اور وہ چل رہا ہے. اب میں اس کلائنٹ کو کیا کہوں جس نے مجھے 30,000 دیا ہوا ہے؟ وہ تو کہے گا مجھے تو کام کر کے دو یار. تو فٹ کیا اس کو، کہا دوسرے میرے اکاؤنٹ پہ ایکسیس بھیجے، اس نے ایکسیس بھیجی دوسرے اکاؤنٹ سے، اس کی ایڈ چلا دی. ٹینشن تو نہیں نہ رہی آپ کو؟ ٹینشن تو نہیں ہے نا، آپ کا کام چل گیا. بیک اپ ہونے کا یہ فائدہ ہے. لائٹ جاتی ہے تو یو پی ایس بیک اپ میں ہوتا ہے، کسی کا بڑا کام ہے تو جنریٹر بھی بیک اپ میں ہوتا ہے، اور بڑا کام ہے سیکنڈ اس کے بعد میٹر بھی ہوتا ہے. تو یہ بیک اپ آپ کے پاس ضروری ہے. کیا تھا یہ بیک اپ اکاؤنٹ سے جو ہم نے آلریڈی بنا کے رکھنے ہیں، لیکن اوریجنل ڈیٹیلز کے اوپر. لیکن اوریجنل ڈیٹیلز میں فیک ڈیٹیلز پہ بھی اب آ رہی تھی. اب کوشچن آپ کا تھا کہ جی اب ہمارا فیک ہے، فیک ڈیٹیلز کے اوپر ہمارا اکاؤنٹ ہے. بھائی جیسے میں نے آپ کو اپنی ایگزامپل دی، یا آپ کی ایگزامپل ہے جی چودھری عارف کے نام سے آپ کا اکاؤنٹ ہے. آئی ڈی کارڈ پہ تو چودھری عارف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. آئی ڈی کارڈ پہ تو محمد عارف ہوگا یا کچھ اور بھی ہوگا جو بھی آپ کی کارڈ تو وہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اب ہم ان کا کیا کریں گے؟ جو آئی ڈیز آلریڈی ہماری بنی پڑی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ دیکھو ان کے دو حل ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا، یا تو ان کو ایڈٹ کر کے ریل کے اوپر لے آؤ جو کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں، یا پھر ان کو ویسے ہی رہنے دو، ایک اور نیو آئی ڈی بنا لو جو اوریجنل ڈیٹیلز کے اوپر ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ دو حل میں نے آپ کو بتائے. اب آپ کا جو کوشچن تھا کہ ہم نہ چینج کریں ایسے ہی چلاتے رہیں، چل جائے گا. ایڈ اکاؤنٹ بھی چل جائے گا اور ایڈس بھی چل جائیں گی، 50,000 1 لاکھ روپیہ بھی سپینڈ ہو جائے گا، آرڈرز بھی آ جائیں گے، سب کچھ آ جائے گا. لیکن فیس بک کی جو پالیسی آئی ہے اس پالیسی کا نام ہے آئی ڈی آئیڈینٹی کنفرمیشن. اس پالیسی کا کیا نام ہے؟ آئیڈینٹی کنفرمیشن. یہ کمپلسری کر دی ہے، اس نے لازمی قرار دے دی ہے. لازمی سے مراد یہ نہیں کہ ہر اکاؤنٹ میں کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہے چلے گا، لیکن اس نے یہ کر دیا 90% 80% تک ہو گئی ہے. جو اکاؤنٹ رہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ بلاک کرنا شروع کر دیے، اکاؤنٹ اس کے بلاک کرنا شروع کر دیے. اب میرے پاس کچھ آئی ڈیز تھی جو آئیڈینٹی ویریفیکیشن نہیں ہوئی تھی، وہ اس نے بلاک کر دیے. اب جب بلاک کر دی تو اس کے بھی دو حال ہیں ہمارے پاس. ایک تو اوریجنل ڈیٹیل ہے تو ہم اس کو کھلوا لیں گے اپنے کارڈ دے کے. اگر اوریجنل ڈیٹیل نہیں ہے، فیک آئی ڈی بنی ہوئی ہے، وہ کیسے کھلوائیں گے؟ اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اس کو نہیں سمجھ آ رہا نا، کھڑا ہو گیا، منہ ہاتھ دھو لے، پانی شانی پی لے، فریش ہو لے. یہ بہت ضروری رولز بتا رہا ہوں، کام تو اس کے بعد ہمارا سٹارٹ ہوگا. نہیں، ابھی ایک کوشچن کیا ہے کہ ایک نیو آئی ڈی ہے ایک پرانی آئی ڈی ہے، ایڈ چلاتے ہیں کس کا رزلٹ اچھا آئے گا؟ ایسے ہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو کام نیو سے ہے وہی کام پرانے سے ہے. لیکن ایک چیز کا فرق بڑا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک پرانی آئی ڈی ہے اور اس کے اوپر آپ نے سپینڈنگ بڑی زیادہ کی ہوئی ہے، اب دیکھو میں یہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرواتا ہوں تو میں پریمیم کسٹمر بن جاؤں گا اپنے بینک والوں کا. آؤ بھگت بھی کریں گے، چائے پانی بھی پوچھیں گے، ٹھیک ہے، کوئی گفٹ بھی دیں گے، کوئی پیکیجز بھی دیں گے، کوئی آفرز بھی دیں گے. جب آپ فیس بک کے اوپر آپ زیادہ سپینڈنگ کرتے ہو ایڈز کی تو فیس بک کی نظر میں آپ پریمیم بن رہے ہو، اس کی نظر میں آپ کی ویلیو اور ورتھ بڑھ رہی ہے. اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. اس کے فائدے میں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات فیس بک اپنا کوئی اسسٹنٹ آپ کے لیے ہائر کر دیتا ہے کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ اب ایڈ ایسے چلا لو، اب ایڈ ایسے چلا لو. آپ کو باہر سے، کبھی یو کے سے، کبھی جرمنی سے، کبھی آپ کو کہاں سے، جہاں ان کے آفس سے وہاں سے کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی کبھار وہ آپ کو سیمینار میں اپنی میٹنگ میں بلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ آپ ان کے ذرا کسٹمر ہو، آپ ان کو بزنس دے رہے ہو یار. بھلے اس کے اگینسٹ آپ کو بھی بزنس مل رہا ہے لیکن فیس بک کو تو ریونیو آپ کی وجہ سے جا رہا ہے.
یہ ایک بات کی بات ہے, یہ لمبی بات ہے جب آپ زیادہ اسپینڈنگ کرتے ہیں. اچھا یہ چیز ہو گئی. اچھا مزید یار یہ لائٹ, وہ پچھلا پنکھا بند کر دیں, لائٹ چلی گئی نا, یہ کلوز ہی نہ ہو جائے. ایک بندہ پچھلا, بیٹا بند کرو, پچھلا فین بند کر دو. اچھا اب کیا ہے, اب ہمارا یہ سین ہے کہ آئی ڈی بھی زیادہ ہو گئی, اس کے ساتھ والا بھی کرو پروجیکٹر. ہاں اچھا آئی ڈی ہمارے پاس 3-4 ہو گئی, اور 3-4 ہم نے ریئل آئی ڈیز بھی رکھ لی. اب ہمیں ملنا کیا ہے, ہم نے تو فیک سے بھی کام چلا لیا ہے, لیکن میں نے ابھی آپ کو جواب دیا کہ یار فیک سے چلا لیا لیکن کبھی بھی فیس بک بند کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس کے رجسٹرڈ نہیں ہے کسی کا دفتر یا فلانا یا ڈمکانا, وہ کبھی بھی چھاپا ماریں گے, بند کر کے چلے جائیں گے. ایسا ہے نا, تو یہ کبھی بھی آپ کا بند ہو سکتا ہے. اور کچھ ایڈز ایسی ہیں کہ جس کے لیے فیس بک کی مست ریکوائرمنٹس ہے کہ جب تک آپ کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن نہیں ہوئی آپ ہماری یہ ایڈ چلا ہی نہیں سکتے. اور بتائیں, اور وہ آپ نے ایڈ چلانی ہے تب تو آپ فیک آئی ڈی پہ یا جو ڈیٹیلز نہیں ہے, جس کی آئیڈینٹی ویریفائی نہیں ہے, پھر تو وہ آپ چلا ہی نہیں سکتے. تو یہ کام ہمارے لیے کیا ہے, ضروری ہے. کیا ہو گیا, ضروری ہو گیا. آئی ڈیز بھی بنا لی, پہلے تو ایک بنا لینا, پھر دوسری تیسری آئی ڈی سے کسی بھی طرح کام چلا لیں گے. کلیئر ہو چکا ہے؟ کوئی کوشچن ہے اس میں آپ لوگوں کا؟ نہیں, انہیں کچھ نہیں پتا, کسی کو کچھ نہیں پتا. نہیں پتا, جب تک آپ خود نہیں بتاؤ گے. لکھتے بھی تو ہیں. اچھا کوشچن یہ ہے, ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی دوستوں کو, رشتہ داروں کو پتا چلے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. کئی اسٹوڈنٹس اور کئی امپلائیز ہمارے پاس آتے ہیں, سر ہمارا یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے, ہمارے آفس میں پتہ چل گیا تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی. تو وہ نہیں پتہ چلے گا. آپ نے اپنا نیم تو یوز کرنا ہی کوئی نہیں, نہ آپ نے اپنا پرسنل نمبر یوز کرنا ہے. نمبر بھی یہاں پہ بزنس نمبر ایک اور لینا ہے نا, آفس کا نمبر لیں گے. تو کسی کو کیا پتا کہ یہ فلانا بندہ ہے یا فلانا بندہ ہے. دنیا کر رہی ہے, ان کو کیا پتا 10 دفعہ چیز بھی آپ سے خرید رہا ہو, پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کون میرا بندہ ہے بھی کہ نہیں. اچھا یہ بات تو کلیئر ہوگی. اچھا اب ایک اور بات آتی ہے کہ جس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, ایک تو حل بتایا وہ اپنے گھر کے کسی ممبر کے نام سے بنا لے. ٹھیک ہے, بے فارم نہیں چلے گا بھائی, آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. اچھا اس میں ایک آپشن ڈالی ہے فیس بک میں کہ ٹین ایجرز کا نا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹین ایجرز کا کسی کو پتا بن جاتا ہے. اچھا وہ فیس بک نے نا ایکسیپٹ کیا ہے, کسی کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے. تو آئی ڈی کارڈ نا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے, وہ فیس بک نے ایکسیپٹ کر لی. 16 سال والے کا بھی بن جاتا ہے, 16 سال 17 سال والے کا بن جاتا ہے. کلیئر ہو گیا. اچھا اب کوئی اس سے بھی چھوٹی عمر کے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں, 12 سال کا بچہ آیا ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ارننگ بھی کر رہا ہے. اب اس کا کیا حال تھا, اس نے پھر اپنے ابو کے نام سے بنایا تھا اور اس کو ویریفائی کروا لی. کلیئر ہو گیا. اچھا اب ایک اور جگاڑ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بالفرض جی آپ کہتے ہو جی میرا, جیسے میں کہتا ہوں میرا تو بھائی میں نے رانا طلحہ کے نام سے یہ آئی ڈی چلانی ہے, محمد طلحہ کے نام سے تو آئی ڈی کارڈ پہ ہے, پرانی آئی ڈی ہے. میں اسی کو ایک نام ہوتا ہے, ایک ورتھ ہوتا ہے, ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے, یا کسی نے اپنی کاسٹ لگائی ہوتی ہے, یا کسی نے کوئی ایکسٹرا کوئی کی ورڈ یوز کیا ہوتا ہے. اس کا کیا کریں گے, دیکھو اس کا یہ کریں گے ہم, پھر بنائیں گے فیک آئی ڈی کارڈ. کیا بنائیں گے, فیک. اب سارے پریشان ہو رہے فیک آئی ڈی کارڈ کیسے بنائیں گے. سب سے پہلے نادرا والوں کے پاس جانا ہے, یہاں ساتھ ہی دفتر ہے, ان کو کہنا ہے جی میرا ایک نا فیک آئی ڈی کارڈ بنا دو اس نام سے. سب سے پہلے ایک ڈالا منگوائیں گے, آپ کو اندر ڈالیں گے, ٹھیک ہے جی, وہ لے جائیں گے اٹھا کے. تو بھائی کوئی نادرا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی کسی قسم کا آپ کے اوپر وائلیشن نہیں آئے گی فیک آئی ڈی کارڈ کی. فیک آئی ڈی کارڈ ایک اپلیکیشن ہے اور ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ لکھو گے فیک آئی ڈی کارڈ اور اپنا ڈیٹیلز وغیرہ ڈال دو گے اور اپنے ہیڈ شاٹ کی تصویر, یہ سارا کورس میں آئے گا, یہ سارا کورس کا پارٹ ہے. تو وہ بنا کے وہ نکال کے وہ ایگزیکٹ ایسا نکلے گا جیسا ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے. بھائی کسی کا نام میں مسئلہ تھا, اب وہ نام میں مسئلہ ہے تو وہ اپنی آئی ڈی بھی چینج نہیں کر سکتا, اب وہ فیک آئی ڈی کارڈ بنا کے اپروو کروا لے گا اور ہو جاتی ہیں. آج کل نہیں کر رہا اور کچھ ایررز دے رہا ہے لیکن ہو بھی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے فیک آئی ڈی کارڈ بھی بنوا لیا, سارا کچھ کر لیا, اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے جیب میں نکال کے نہ پھرنے لگ جانا, پھر آپ کو جس نے پکڑ لیا پھر وہ آپ کو سیدھے ہی سیر کرائے گا.
تو یہ انلیگل ہے یہ چیز. لیکن ہم نے جسٹ کھانا پوری کرنی ہے, ویریفیکیشن کرنی ہے, وہ بھی فیس بک کے ساتھ. کوئی ادارے میں نہیں دینی, کوئی کچھ نہیں کرنی, اس کو بتانا جی ہم بندے ہیں, ریئل بندے ہیں, بس یہاں تک ہے. یہ کوئی انلیگل اس ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, یہ بس جرنل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. تو ہم یہ بنا کے یہ کورس کا حصہ آپ کو بتا دیا جائے گا کس طرح. کبھی کبھار فیس بک کہے گا نا 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 نا, یہ میں نہیں ایکسیپٹ کرتا. آپ کیمرے پہ آؤ, لیپ ٹاپ کے یا فون کے, لائیو مجھے اپنی تصویر دکھاؤ, اپنی ویڈیو دکھاؤ, اپنا کارڈ بھی دکھاؤ, پھر کیا کریں گے؟ ہم بھی تو پھر پاکستانی ہیں. ہم پرنٹ آؤٹ کروائیں گے, کلر کارڈ اس کا نکلوائیں گے, فرنٹ سائڈ اس کو دکھا دیں گے کیمرے میں, اور اپنی تصویر بھی دکھا دیں گے. تو یہ کوئی مشکل چیز ہے؟ یہ بھی آپ دیکھو یہ چیز جو پہلے اپلوڈنگ تھی وہ تو اس نے کئی جگہ پہ تو پھنس گیا. اب وہ کہتا نہیں میں لائیو ویڈیو سے دیکھوں گا. اب لائیو ویڈیو سے کارڈ بھی دیکھ رہا ہے. لائیو ویڈیو پہ پھر ہم وہی کارڈ کا پرنٹ آؤٹ کیا اور اس کو دکھا دیا, بھائی یہ دیکھو جی یہ. اور جب ہوگا تو دیکھے جائیں گے. 100 حال ہیں یار, تب تک تو شناختی کارڈ بھی بن جائے گا آپ کا, جس کا نہیں بنا ہوا. اس میں ڈپازٹ کرتے وقت بھی کوئی ایشو ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کا؟ نہیں وہ چیز نہیں. اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. یہ دیکھو, اچھا ایک تو یہ رولز آئی ڈی کارڈ والا سب کلیئر ہو گیا. اچھا ایک اور رول ہے, یہ میں نے آپ کو اگین بتا رہا ہوں, کچھ چیزیں تھی یہ ہم بعد کے لیکچرز میں پڑھتے تھے. اب کیونکہ اس کی ریسٹرکشن بڑھ گئی ہیں تو اب ہم یہ پہلے لیکچر میں یہ سب کچھ کلیئر کر رہے ہیں کہ پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا کے رکھو, اس کو تیار کر کے رکھو. اچھا ایک ہوتا ہے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن. اگر آپ نے یہ نہ لگائی تب بھی اس نے آپ کا جو آئی ڈی ہے نا فیس بک کی, وہ بلاک کر دینی ہے. ایڈ اکاؤنٹ بھی آپ کا بلاک کر دے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن. یہ کورس میں کروا دیا جائے گا. آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ذرا سیکیور کر لینا ہے. کیا کر لینا ہے؟ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو کیا کرنا ہے؟ سیکیور کرنے کے لیے. ہاں جی, نہیں ہیک تو پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن سیکیورٹی بہت ہو جاتی ہے. ہیکر سے تو بچنا ناممکن. بھائی جان بہت کچھ ہیک ہو جاتا ہے. گوگل خود پریشان ہے ابھی تک, اس کے اکاؤنٹس ہیک ہوتے ہیں. مائکروسافٹ کے ہیک ہوتے ہیں. بڑی بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں. تو وہ تو پھر ہاں جی, دیکھو ضروری نہیں کہ ہر اکاؤنٹ ہیک ہوگا. جہاں پہ انہیں کوئی لیک پوائنٹ نظر آئے گا وہ ہیکر وہاں سے گھس جائے گا. آپ نہ چھوڑیں, یہ آگے کی بات ہے. ابھی ذرا چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں. اچھا اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن, آئی ڈی کی اتھینٹیفیکیشن. اچھا بالفرض کسی نے اسٹارٹ اپ لینا اور پرانی آئی ڈی کہتا ہے سر میں اسی سے کرنا چاہ رہا ہوں, آئیڈینٹی ویریفائی نہیں بھی ہوئی تب بھی اس کا کام تو چل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب بھی بند کر دیا پھر اس نے بند کر دیا. کلیئر ہے؟ اچھا اب وہ پیچھے والے جن کو گرمی ہے تھوڑا سا چیئرز لے کے اس طرف آگے آ جائیں. اگر زیادہ ایشو ہو رہا ہے تو آپ چیئرز اپنی آگے کر لو سارے. آپ بالکل آگے آ جاؤ, آپ بھی آگے کر لیں چیئرز, بالکل آگے کر لیں. ٹھیک ہے, اچھا بالکل آگے آ جائیں آپ. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب ایک اور چیز آپ نے کوشچن کیا کہ سر کوئی ویریفیکیشن میں یا آئی ڈی لگانے میں یا کیا پوچھ رہے تھے, بینک اس میں یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اچھا میں نا اب آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں. دیکھو پہلے یہ سین نہیں تھا, اب یہ سین ہے. پہلے اس طرح کا کوئی رولا نہیں تھا, اب کچھ نہ کچھ ہے. آپ اپنی چیئر یہاں لے آؤ اگر آپ کو ایشو ہو رہا ہے تو. ٹھیک ہے, اب آپ کو اس چیز کو ذرا احتیاط کرنا پڑے گا. فیس بک چاہتا ہے کہ اب جو میرے پاس لوگ آئے نا وہ بالکل جینون اور بڑی ایکٹیو آڈینس ہمارے پاس آئے. کون آئے؟ جینون اور ایکٹیو آڈینس آئے ہمارے پاس فیک آڈینس نہ آئے. اس لیے اس نے آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی بھی آپشن رکھ دی, بلو ٹک کی بھی ڈال دی, اور بھی آپشن ڈال دی, سب کچھ ڈال دیا. تو اب اس میں کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی نہ ہو میرے فیس بک پہ. اب ہم ہیں مارکیٹر, ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, ایڈس چلانی ہے, کبھی کس طرح کی کبھی کس طرح کی. تو ہم نے بچنا ہے کہ سسپیشیس ایکٹیویٹی بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی چل جائے. اچھا اب نمبر 2 ریکوائرمنٹ اسٹیپ 2 کے اوپر آتے ہیں. یہ پہلا پارٹ کلیئر ہو گیا, آئی ڈی بنانا کلم کو سیکھ لیں گے, کر لیں گے. پارٹ 2 ہے ہمارے پاس, آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے. آپ کو کیا چاہیے؟ بینک اکاؤنٹ چاہیے. آ جائیں جی بینک اکاؤنٹ کے اوپر اب لیکچر تھوڑا سا لے لیتے ہیں. ہاں بینک اکاؤنٹ کس کس کا نہیں بنا ہوا؟ جلدی ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے. اور ہاتھ تو کھڑا کرو یار, باقی سب کا بنا ہوا ہے, سارے بزنس مین ہیں ماشاءاللہ, پیسے بھی ہیں بینک میں. بات یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ بناؤ اور وہ والا بناؤ جو آن لائن ایکسیپٹیبل بھی ہے,
بعض بینک اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں لیکن اس کی آن لائن انٹرنیشنل ٹرانزیکشن بند ہوتی ہے. آپ انٹرنیٹ بینکنگ ایکٹیو کروا لو تب بھی کام چل جاتا ہے. اگر وہ اس سے کارڈ سے چل ہی نہیں سکتا تب پھر نہیں کام. پاک پے والا عام طور پہ نہیں لگتا. ایک دو بینک ہے ان کے ایکسیپٹ نہیں ہوتے فیس بک پہ. لیکن سب سے جو بیسٹ میری ریکمنڈیشن میں ہے نا وہ ہے میزان کا بینک. میزان کا بینک ٹھیک ہے. اب میزان بینک میں نا یہ سین ہے کہ پہلے تو 700-800 روپے میں بن جاتا تھا. اب مہنگائی بڑھی ہے تو 2000 نہیں اب کتنے میں بنا ہے بیٹا؟ 2200 میں. ہاں تو اے ٹی ایم تو چاہیے اس کے بغیر تو کام ہی کوئی نہیں. ATM کے چارجز ہیں. ہاں اچھا 2200 روپے کا اکاؤنٹ کھلا ہے آج کل. اچھا 1400 کا ڈپازٹ نہیں ہو جائیں گے وہ پیسے. اچھا جو بھی ہے نا 1400-1500 روپیہ بھی لگ رہا ہے. 2200-2300 کارڈ کا لگ رہا ہے. آسان اکاؤنٹ کھلوانا ہے آپ نے. فری ہوتا ہے وہ ڈپازٹ ہوتے ہیں. ہاں چلو وہ ہو گئے. اے ٹی ایم کے چارجز لگ گئے 2200 روپے. اکاؤنٹ کھل گیا. بغیر اے ٹی ایم کے کیا کرنا ہے؟ اکاؤنٹ سر میں مارنا ہے. ہمارا تو کام ہی اے ٹی ایم سے. چیک بک سے تو ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہمارا کام ہی اے ٹی ایم سے. ٹھیک ہے. اب اکاؤنٹ کھول لیا 2200 روپیہ انہوں نے اس کا لے لیا. پھر کہیں گے آپ نے ایس ایم ایس بینکنگ بھی ایکٹیو کروا لیں. پہلے 1500 لے رہے تھے اب شاید اس کا بھی 2000 لے رہے ہیں. وہ سالانہ آپ کو وہ بھی لگ کے آ جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ابھی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو میں نہیں چاہتا. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن بیچاروں کے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے. فیس بڑی مشکل دی ہوتی ہے. اب وہ 2000 سے 3000 بینک اکاؤنٹ کے اوپر لگائیں. ایک فالتو کا خرچہ ہی ہے. اب میں آپ سب کا یہ خرچہ بچا دوں. جلدی بتائیں. فری میں بنوا دوں اکاؤنٹ. اور وہ ایک بھی نہیں 4 اکاؤنٹ فری میں کھلوا دوں. جلدی بتاؤ. اچھا نہیں کھلواتا آپ کہہ رہے ہیں. اب رہنے دو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. فری میں 4 اکاؤنٹ کھلوا دوں آپ کے. بیلنس فری ہوگا. بیلنس تو پانا پینا. تھی ہوں بیلنس بھی تھانوں پوا کے دئیے. ٹھیک ہے جی. اب اسٹوڈنٹ کی اب یہ والی فرمائشیں بھی آ جائیں جی پیسے بھی ڈلواؤ اور ہر اکاؤنٹ میں 10-10 ہزار. ابھی ہم نے تو یہاں پہ کوئی لوٹ پہنچا دی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب ایک سوال یہ آیا ہے کہ جی بینک اکاؤنٹ کسی اور کا ہو ایڈ اکاؤنٹ ہمارا ہو تو کام چل جائے گا؟ جی بالکل چل جائے گا. بالکل چل جائے گا اور چل رہا ہے. آگے جا کے نہیں چلے گا. فیس بک کہتا ہے کہ یار جو بندہ ایڈ چلا رہا ہے نا جس کا ایڈ اکاؤنٹ ہے جس کی آئی ڈی ہے اسی نام سے ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو فیس بک سے اس طرح ڈائریکٹلی پتہ نہیں چلتی کہ فیس بک نے لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے. یہ ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہمیں مارکیٹر ہم نے لاکھوں روپیہ فیس بک کو دے دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھگتنا پڑا ہے. کتنے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے, کتنے ہم نے ریسٹیٹ کروا لیے, کتنے کھلوا لیے, کتنے پرماننٹ بلاک ہو گئے. اب اس کا نا نچوڑ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہوگا. اب بہتر ریکمنڈیشن ٹاپ ریکمنڈیشن میں یہ ہے جس نام سے آئی ڈی ہے اسی نام سے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو اور اس کو آپ یوز کرو. نمبر 1 جس نام سے آئی ڈی ہے فیس بک کی اسی نام سے آپ کا وہی آئی ڈی کا ایڈ اکاؤنٹ چلے گا. اسی سے آپ کو کیا ملے گا؟ بینک کارڈ. تو اس کو یہ بلیو ہو جائے گا کہ یار جب اس کا بینک کارڈ بھی اوریجنل سیم نام سے ہے آئی ڈی بھی سیم ہے پھر بندہ ریئل ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی ایڈ چل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ ابو چاچو ماما تایا کسی کے نام سے بھی کوئی آپ کو دیتا ہے تو آپ چلائیں چل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 1 چیز کلیئر ہو گئی. نمبر 2 چیز یہ کہ ایک اور جس کو سسپیشس ایکٹیویٹی میں تھوڑا سا وہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی آئی پیز بھی ٹریس ہوتی ہیں. میرے پاس 4 اکاؤنٹ ہیں فیس بک کے اور میں ایک ہی بینک کارڈ چاروں پہ ڈال کے چلا رہا ہوں. اب مجھے کوئی جواب دے کیا ایک ہی بینک کارڈ چاروں اکاؤنٹ پہ ڈال کے چل جائے گا؟ جلدی بولیں. ہیں 4 کیا 10 اکاؤنٹ پہ بھی ڈالو گے تو ایک ہی چل جاتا ہے. 4 کیا 10 اکاؤنٹ پہ بھی ڈالو تو چل تو جاتا ہے لیکن چلانا نہیں ہے. ہم نے چل جاتا ہے چلانا نہیں ہے لیکن 4 اکاؤنٹ بھی چلانے ہیں. اب ایسا کیا سسٹم ہو کہ 4 اکاؤنٹ بھی چلائیں اور 4 اے ٹی ایم کارڈ بھی آپ کے پاس الگ الگ ہوں. اب 2200 روپے کا ایک بن رہا ہے تو 2200 4400 4400 آپ کے پاس کتنا 8400 روپیہ 8800 آپ کا خرچہ ہو جائے گا. آپ کو لے بھی سارے اتنے ہی خرچہ کر لی تو پھر اگے کی جانا ہے. تو میں آپ کا یہ 2200 بھی بچاؤں گا. یہی پیسے آپ اپنی ایڈ پہ لگانا تو چلو کچھ پروموشن تو ہو جائے گی آپ کی. کلیئر ہے. اچھا بینک اکاؤنٹ نا
آپ کا ایک ہے اور 3-4 ایڈ اکاؤنٹس پہ آپ چلاتے ہو چل جائے گا, کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آتا. لیکن کبھی کبھار وہ ایشو کر بھی دیتا ہے, اور تب لازمی کرے گا کہ جب آپ نے ایک بینک کارڈ لگایا, ایڈ اکاؤنٹ پہ چلایا, ایڈ چلائی, اور وہاں پہ کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی کر دی, کوئی خطرناک قسم کی کارروائی ڈال دی, یا فیس بک کے پیسے نہ دیے, یا ایڈ اکاؤنٹ کسی بھی ریزن سے ڈسیبل ہو گیا, اب آپ کہتے ہیں اچھا اب میں یہ دوسرا ایڈ اکاؤنٹ بنا کے چلا لیتا ہوں. تو اب جب دوسرا ایڈ اکاؤنٹ چلاؤ گے, ہر چیز چینج ہوگی, آیا آپ کا بینک کارڈ سیم ہوگا, تو فیس بک کو نہیں پتہ چلے گا یہ تو وہی بندہ ہے جس نے پہلے میرا 5,000 دینا ہے, اب ادھر آ کے چلا رہا ہے. تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کا وہ اکاؤنٹ بھی ڈسیبل کر دے, یا پھر اس کو بنانے ہی نہ دے, لگانے ہی نہ دے. 2 آپشن. تیسری آپشن یہ کہ چلانے بھی دے دے, کیونکہ نا فیس بک کے پیچھے اب سنو اے آئی ورک کرتی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹک کام ہے, کوئی بھی مینولی نہیں ہے. کبھی کبھار آپ نے کوئی اس کی وائلیشن کی, آپ فوراً سے پکڑے جاؤ گے. کبھی کبھار چھوٹی موٹی وائلیشن کی تب بھی پکڑے جاؤ گے. کبھی کبھار کوئی بڑی وائلیشن کی جس پہ کبھی معافی نہیں ہے, آپ نہیں پکڑے جاؤ گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وائلیشن جو اس نے کہا ہے کہ نہیں کرنا اور آپ نے کر دی, وہ آپ کو اگنور کر دے گا. کیسے کہ آپ کی سپینڈنگ بہت زیادہ ہے, آپ فیس بک کو پیسہ بہت دے رہے ہو ایڈز کے تھرو, وہ آپ کو اگنور کر دے گا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ کیا ہوا کچھ نہیں اور مار پڑ گئی, ٹھیک ہے, وہ پھر بھی بلاک کر دے گا. تو اس کے بھی حل ہیں, اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں, سارا کچھ ہے. تو یہ چیز کلیئر ہوگی بھائی. کوشش یہ کریں گے ایک اکاؤنٹ اور ایک آئی ڈی پہ ہم چلائیں, لیکن اگر نہیں ہے پھر بھی ہم چلا سکتے ہیں, چل جائے گا. اچھا, اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کا نا فری اکاؤنٹ بنوانا ہے, اور فری اکاؤنٹ میں آپ کو کوئی روپیہ نہیں لگنا, اور 4 اکاؤنٹ میں آپ کی فری بنوا کے دوں گا. سیم بینک, ہیں سیم بینک, ایک بینک کے 4 اکاؤنٹ بن جاتے ہیں؟ بنتے ہیں یار. بزنس اکاؤنٹ الگ بنتا ہے, انڈیویجول الگ بنتا ہے, پارٹنرشپ کے ساتھ الگ بن جائے گا, لیکن نہیں بھی بنتے. آپ کو نا ایک ہی بینک میں ایک ہی برانچ میں 4 کرنٹ اکاؤنٹ بنوا لوں, ایک ہی, وہ ایسے تو نہیں بنا رہے نا, بنانا بھی نہیں یار, پیسے بچانے. اب میں آپ کو جگاڑ بتا رہا ہوں. آپ نے جیز کیش کا نام سنا ہے, ایزی پیسہ کا نام سنا ہے؟ ان کے کارڈ دیکھیں کبھی, جیز کیش اور ایزی پیسہ کے کارڈ ہوتے ہیں, ورچوئل فزیکل کارڈ ہوتے ہیں نا. شاپنگ کرنی ہے آپ کو, سوائپ کر سکتے ہو نا, پیٹرول ڈلوا سکتے ہو نا. کارڈ کا تو پتہ ہے نا, یا دکھا دوں سب کو کارڈ نہیں ہے کسی کے پاس, پتہ ہے نا. جیز کیش ایزی پیسہ اپلیکیشن بھی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ نے اپنا بل بھر لیا, پیمنٹ کر لی, سب کچھ ہوتا ہے نا. جو کام بینک کی اپلیکیشن کر رہی ہے سیم کام وہ کر رہی ہوتی ہے نا. یہی کارڈ آپ کے آن لائن نہیں چلیں گے, آن لائن نہیں چلیں گے. اب میں نے اتنی بڑی بات کر کے آپ کو کہہ دیا آن لائن نہیں چلیں گے, کچھ بھی نہیں ہونا. آپ کا آن لائن نہیں چلنے جیز کیش اور ایزی پیسے کے, لیکن 1-2 کارڈ ہو رہے ہیں جو آپ کے آن لائن چلیں گے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہاں گئے بھی میرے کارڈز؟ کارڈز آپ کا ایک نیا پے ہے اور ایک سادہ پے ہے, ٹھیک ہے جی. کارڈ کا نمبر نہیں دکھانا اور نوٹ بھی نہ کر لینا بھائی, چلو ہاف سکرین پہ کرتے ہیں. یہ کارڈ ہوتا ہے نیا پے کا, یہ کارڈ ہے نیا پے کا کارڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ کارڈ ہے, اس کی اپلیکیشن انسٹال کرنے کے اوپر نا یہ آپ کو 1 نہیں 2 کارڈ دیتے ہیں, اور دونوں فری دیتے ہیں. بڑی مزے کی بات ہے. ایک کارڈ دیتے ہیں ورچوئل, ایک کارڈ دیتے ہیں فزیکل. اب نیا پے نے کچھ پیسے ڈال دیے, شاید 400-500-600 روپیہ اب ڈال دیا ہوگا, وہ بھی فزیکل کا. یار کراچی سے بھیج رہے ہیں, ٹی سی ایس کا خرچہ آ رہا ہے, کارڈ کی مینوفیکچرنگ ہے, پیسے بھی نہ لیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے لاکھوں کارڈ فری میں دیا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں 2-4-500 ابھی بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی 1 ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا کہاں گیا یار, کارڈ ہی کارڈ ہے یہاں پہ. تو یہ کارڈ ہے جی ہمارا سادہ پے کا, یہ سادہ پے کا کارڈ ہوگا, ٹھیک ہے. یہ کارڈ سادہ پے کا ہوتا ہے, یہ دیکھ لو آپ لوگ. اس کے اندر بھی آپ کو 2 چیزیں مل جائیں گی. پھر ایک کارڈ میں نے رکھا ہوا ہے اپنا بینک کا, میزان کا, ٹھیک ہے جی. اب میرے پاس تو سمجھو گے 5 کارڈ. اب ایک ریکمنڈیشن میں آپ کو کر رہا ہوں, اگر تو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے پرسنل, سب کا ہوگا تقریباً, کچھ اسٹوڈنٹس کے اس میں لاکھ پڑا ہے, کسی کا 50,000, کسی کا 5 لاکھ, کسی کا 10 لاکھ, یا کسی کی پیمنٹس آنی ہوتی ہیں, کسی کا پرسنل اکاؤنٹ ہے. تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اس پرسنل اکاؤنٹ کو یوز نہ کرو. یہ جو بچے کارڈ ہے نا میرے پاس, نیا پے اور سادہ پے, یہ ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے. میرے پاس 2 کارڈ یہ ہیں, اور ایک کارڈ میرے پاس, یہ آپ اپنی وائف کے نام سے بھی بنوا سکتے ہو.
किसी और के नाम पे भी एक्स्ट्रा अपने पास रख सकते हो। अब मेरे पास 2 कार्ड और भी हैं, एक जैज़ कैश और इजी पैसा। अगर मैंने बाहर से शॉपिंग करनी है, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये आजकल ना हैकिंग की डिवाइसेस आ गई, इतनी इतनी सी होती है, इतनी सी। अब ये मेरा वॉलेट है ना, ये देखो, ये कार्ड इसके अंदर निकल रहे हैं, ये मेरे सारे कार्ड इसमें, ये हैक नहीं हो सकता। कुछ डिवाइसेस आई हैं, वो जस्ट आपके वॉलेट के साथ लगाते हैं या आपने पॉकेट में डाला है, वो स्कैन कर लेते हैं, आपके कार्ड गया। ये कार्ड, ये वो वाला एक आपका वॉलेट है, इसके अंदर मेरे सारे कार्ड आ जाते हैं, ये स्कैन नहीं हो सकता। तो एक तो ये बचत भी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मेरे पास जैज़ कैश और इजी पैसा के कार्ड हैं, जैसा कि ये हमारे पास जैज़ कैश इजी पैसा के कार्ड हैं, इस कार्ड का मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि जब मैंने लोकल कोई ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब शॉपिंग की, उनको पेमेंट करनी, चेजअप गया, मार्केट गया, मॉल गया, या पेट्रोल पंप पे फ्यूल बढ़ाना है, तो मैं इन कार्ड को यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इन कार्ड में पैसे ही लिमिटेड डाले हुए हैं, 2000, 4000, 5000 या जितनी जरूरत हो, बैंक की एप्लीकेशन ट्रांसफर किया, इसमें डाल दिए, इसमें लिमिटेड पैसे हैं। मेन कार्ड है मेरा मिजान का, उसमें मेरी जितनी भी बड़ी अमाउंट है, अल्लाह ना करे वो हैक हो जाए तो मैं तो गया। और हुआ था ऐसा मेरे साथ, वो ऐसा हैक हुआ कि 2,40,000 की ट्रांजैक्शन डेली की एड्स चला दी थी उन्होंने, हैकर्स ने, 2,40,000। वो तो पैसे इतने नहीं थे तो बच गए, लेकिन फिर भी लाख 1.5 लाख से उस टाइम ज़्यादा था। तो फिर मैंने रिकवरी भी करवा ली, पैसे मुझे मिल गए थे। वो फेसबुक की मेहरबानी थी, बैंक वाले नहीं देते। वो आपको केस स्टडी है, कोर्स में पता चल जाएगा। अल्लाह ना करे हैक होता है तो आप किस तरह अपने पैसे वापस ले सकते हो, ये कोर्स में हमने डाल दिया है, ठीक है। उस कार्ड को अब मैंने परमानेंटली डिक्लाइन करके रख दिया है। इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजैक्शन या स्वाइप नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सनल कार्ड है, उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। एटीएम में यूज़ हो जाएगा, बाकी काम कर लोगे, तो उस तरह नहीं यूज़ होगा। एक तो आपकी सेफ्टी। फिर नया पे और सादा पे, नींद तो आ रही होगी, थके हुए। नया पे और सादा पे, इसके अंदर भी मैं पैसे उतने ही डालता हूँ कि जितने मैंने एड्स के ऊपर लगाने होते हैं, या मुझे पता है कि इतनी मेरी बिलिंग अमाउंट है और इतना एक हफ्ते का बिल आएगा, ठीक है। आपने लिमिटेड डालना है। तो इससे आपको क्या हो गया, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल गया आपको, कि आपके पास नया पे सादा पे एक एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट भी आ गया, और आपको हैक होने के डर से भी बच के, हैक हुआ भी अल्लाह ना करे तो छोटी मोटी अमाउंट ही जाएगी ना। मेन कार्ड जो आपका फैमिली कार्ड या बिजनेस कार्ड लगा हुआ है वो तो नहीं जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताई मैंने आपको, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो ना, तो इसके अंदर आपको 2 कार्ड मिलते हैं, एक वर्चुअल कार्ड, एक फिजिकल कार्ड। पता है आपको इसका? 2 कार्ड मिलते हैं, तो दोनों कार्ड आप ले लो। वो एप्लीकेशन में होगा, जो वर्चुअल होगा वो एप्लीकेशन में होगा, फिजिकल आपके पास आ जाएगा। सादा पे में भी सेम सीन है। अच्छा, अब ये जो लेक्चर है नया पे और सादा पे, इसका एक डिटेल्ड तरफ लेक्चर है, वो अलग से रिकॉर्ड हो गया, वो आपको मिल जाएगा। वो आपको मैं सारा इस सिनेरियो में बता दूंगा। आज के चैप्टर में मैंने भी आपको ये भी क्लियर कर दिया, बैंक अकाउंट ज़रूरी है, और जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो नया पे और सादा पे से काम चला लेगा, ठीक है। और नया पे और सादा पे को बनाने के क्या रूल्स और रिस्ट्रिक्शन आजकल आ गई हैं कि वो ब्लॉक कर देते हैं आपको परमानेंटली, वो नहीं बना के दे रहे। तो वो मैंने बना के रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर, वो भी आप सबको मिलेगा, आप इजीली बनाओगे, और आप हर स्टूडेंट बनाएगा। यार मुफ्ते की चीज़ भी ना लो तो फिर तो खैर है आपको, फिर मुझे दे दो पैसे, मैं आपको 5-5 हज़ार में देता हूँ नया पे सादा पे बनवा के आपको ही दूंगा। तो बात यह है कि अगर मुफ्त में भी नहीं बना सकते तो फिर आप लोगों का फ़ायदा क्या है। क्लियर हो गया, समझ आ गई? तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे इस चीज़ का क्लोज होता है। अब हमारा स्टार्टअप था, मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ। रिक्वायरमेंट थी फेसबुक की आईडी, पुरानी आईडी से भी काम चल सकता है, नई आईडी से भी चल सकता है। हाँ, अगर किसी को आईडी बनाने नहीं दे रहा तो वो ऐसा करे कि किसी और कंप्यूटर से बना ले, किसी और मोबाइल से बना ले, किसी और इंटरनेट से बना ले, ताकि उसकी जो आईपी की ट्रेसिंग हो रही है वो ना हो, या दोस्त कज़न के घर जाके बना ले। बनानी तो हमने है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। आईडीज बन जाएंगी, इसकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और बैंक अकाउंट कौन कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारा कुछ हमने इसमें क्लियर कर दिया। तकरीबन हमारा ये 1 घंटे का लेक्चर हुआ है। ये इंशाल्लाह अब मंडे का हमारा था, क्योंकि फिजिकल कोर्स जो है या मंडे से हमारी क्लास है, प्रॉपर प्रैक्टिकली अकाउंट क्रिएशन से हमने स्टार्ट करना है। अब तक में किसी को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछे जल्दी से, किसी के माइंड सेट में कोई क्वेश्चन है? जैसे आपने बताया कि स्टार्ट से शुरू कराएंगे, जी,
इकोनॉमिकल लेवल वो ऊपर तक है, तो वो भी स्टार्ट वाले के साथ चलेगा। हाँ, अब आप तरह के एक दो और बैठेंगे सर, हमने तो बड़ी एडवांस चीज़ सीखनी है कि ऊपर तक हमें तो आता है आईटी, अब आप भी आईटी वाले हैं, एक दो बंदे और भी आईटी वाले थे। तो बात ये है कि बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये कि आपके साथ ये 15-20 बंदे हैं, इनका भी तो ख्याल करना यार। तो ये बेचारे इनको स्टार्ट से, लेकिन वो स्टार्टअप से कराने का मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल कोरी चीज़ें आपको माना कि आपको फेसबुक की आईडी बनाने आती है, काफ़ी चीज़ें होंगी उसकी ऑप्टिमाइजेशन में तो आपको नहीं आती होंगी, है बेसिक चीज़ आपने की नहीं होगी, उसकी ऑप्टिमाइजेशन वो मैं करवाऊंगा ना। माना कि आपको फेसबुक का पेज भी बनाने आता है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं आती होगी या थोड़ी आती होगी, तो ये स्टार्टअप है, बेस है। और फिर ये तकरीबन हमारा 7-8 दिन ही चलेगा, जो छोटी मोटी चीज़ें या 6 दिन या 5 दिन या 3 दिन या 4 दिन चलेंगी, उसके बाद फिर हम अपने ट्रैक पे आ चुके होंगे। ये नहीं है कि महीना आपको बेसिक कराई जाएगी, ये कोर्स एडवांस लेवल का है, ठीक है, ये सब कुछ। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? जी, डिवाइस कौन सी डिवाइस जो मैंने दिखाई? ये वॉलेट है, ये मेटल वॉलेट होता है, ये दराज पे ऑनलाइन मिल जाता है। अच्छा, कोई कोर्स से रेलिवेंट क्वेश्चन करे, वरना फिर वीडियो में एंड करता हूँ उसको। कोर्स से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है? जल्दी बताओ भाई। ओके, क्लियर है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।